پروردگار، تو نے خودکشی کرنے والوں کے لیے اتنی سخت سزا کیوں مقرر کی ہے؟ میرا یہ جسم پانی کی طرح کھل کیوں نہیں جاتا؟ کیسی بیکار ہے یہ زندگی، اس دنیا کے قوانین کتنے تکلیف دہ ہیں۔ لعنت ہے اس باغ پر جہاں گناہ کا بیج بویا جاتا ہے۔ یہ دنیا تباہیوں اور بربادیوں کا مرکز ہے، اس کی حالت کتنی تکلیف دہ ہے۔ ابھی اس عظیم شہنشاہ یعنی میرے باپ کو مرے 2 ماہ ہی ہوئے ہیں، جس کی ہستی کتنی عظیم تھی۔ موجودہ حکمران سے اس کا مقابلہ کرنا کس قدر مضحکہ خیز ہوگا۔ شہنشاہ سابق میری ماں سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ اس کے حسین چہرے کو ہوا تک نہیں لگنے دیتے تھے۔ اس خود ساختہ بادشاہ اور شہنشاہ سابق میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیا میں ان کی یاد میں اپنی روح کو یوں ہی کچلتا رہوں؟ اس سے کیا فائدہ ہے جبکہ میری ماں اس شخص کی بیوی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عیش اور مسرت کی آگ اس کے دل و دماغ میں دگنی بھڑک اٹھی ہے، اور ابھی مشکل سے ہی 1 مہینہ ہوا ہے۔ اف، کتنی قابل نفرت، ذلیل اور اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ صرف 1 مہینہ ہوا۔ اے کمزوری، تیرا ہی نام عورت ہے۔ تو نیوبی کی طرح آنسو بہاتی ہوئی میرے باپ کے جنازے کے ساتھ گئی تھی۔ ابھی وہ جوتے جن کو پہن کر یہ قبرستان گئی تھی شاید پھٹے بھی نہ ہوں کہ اس نے دوسری شادی کر لی۔ اے رحمان معبود، تیری دنیا کا ایک جنگلی جانور بھی اس سے زیادہ عرصہ اپنے محبوب کے لیے آنسو بہاتا ہوگا۔ اور شادی بھی میرے چچا کے ساتھ کی، جو کسی بھی صورت میرے باپ کا ہم پلہ نہیں۔ یہ فرق اتنا ہی ہے کہ جتنا مجھ میں اور ہرکلیس میں۔ کیسی عجیب بات ہے، کتنی ذلیل اور احسان فراموش اور کتنی جلدی مرحوم کی روح کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ کیا ایک ہی خاندان کے افراد سے اتنا بڑا گناہ ممکن ہے؟ اور یہ کس حد تک مناسب ہے؟ اور اس میں کس حد تک بھلائی ہو سکتی ہے؟ نہیں، مگر میں کیا کروں؟ موجودہ حالات مجھ سے کہتے ہیں ہیملیٹ، تو چپ ہو جا، اپنے جذبات کو دبائے رکھ۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے قلب کی حرکت بند نہ ہو جائے۔